بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق کے درمیان اگر آپ کو شور محسوس ہو تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، کیونکہ میں شور کے بغیر ویڈیو نہیں بنا سکتا۔ پانچواں مقام جہاں لفظ کے حقیقی معنی کو چھوڑ دیا جاتا ہے وہ ہے محل کلام کی دلالت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ جس پر بولا گیا ہے یا جس کے لیے بولا گیا ہے وہ حقیقی معنی کو قبول نہیں کرتا۔ کیسے؟ آئیے اسے چند مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ اگر آزاد عورت کسی مرد سے کہے کہ بعت نفسی منک، یعنی میں نے اپنا آپ تجھے بیچا، تو اس مثال میں بعت کے حقیقی معنی ہے خود کو بیچنا، خود کی گردن کا، خود کی جان کا دوسرے کو مالک بنانا۔ لیکن یہ حقیقی معنی محل یعنی اس عورت کی ذات قبول نہیں کرتی۔ کیوں؟ کیونکہ آزاد انسان کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی، شریعت میں جائز نہیں ہے۔ لہٰذا محل کلام کی دلالت یعنی آزاد عورت کی ذات کی وجہ سے حقیقی معنی یعنی بیچنے کو چھوڑ دیا جائے گا، اور مجازاً اس سے نکاح مراد ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ لونڈی کی بے میں مالک پہلے لونڈی کی گردن یعنی ذات کا مالک ہوتا ہے، پھر اس کی ملک بدا یعنی شرمگاہ کا مالک ہوتا ہے، اور نکاح میں بھی آزاد عورت کی شرمگاہ کا شوہر مالک ہوتا ہے۔ یوں حقیقی اور مجازی معنی میں مناسبت کی وجہ سے بیعت سے مجازاً نکاح یعنی شرمگاہ کی ملکیت مراد ہوگی، لیکن بذریعہ نکاح یعنی نکاح کے ذریعے۔ اسی طرح آزاد عورت نے کسی غیر مرد سے کہا کہ وہبت لک نفسی، یعنی میں نے اپنا آپ یعنی اپنی جان تمہیں تحفے میں دی، یا ملکت لک نفسی، یعنی میں نے اپنی جان کا تجھے مالک کیا، یا تصدقت لک نفسی، یعنی میں نے اپنی جان تمہیں صدقہ کی۔ تو ان تمام مثالوں میں وہبت، ملکت اور تصدقت کا حقیقی معنی ہے آزاد عورت کا اپنی ذات کو دوسرے کی ملکیت میں دینا، اور یہ حقیقی معنی محل یعنی آزاد عورت کی ذات قبول نہیں کرتی۔ لہٰذا ان تمام مثالوں میں محل کلام کی دلالت کی وجہ سے مجازاً نکاح مراد ہوگا۔ اور نکاح کیوں مراد ہوگا؟ کیونکہ ملکیت اور نکاح میں شرمگاہ کی ملکیت مشترک ہے۔ یعنی جس طرح لونڈی کی ملکیت سے آقا پہلے اس کی گردن کا مالک ہوتا ہے، پھر اس کی شرمگاہ کا مالک ہو جاتا ہے، اسی طرح شوہر بھی نکاح کے ذریعے بیوی کی شرمگاہ کا مالک ہو جاتا ہے۔ تو لونڈی کی ملکیت میں اور بیوی کے نکاح میں شرمگاہ کی جو ملکیت ہے وہ شوہر اور آقا دونوں کے لیے مشترک ہوتی ہے، اس لیے وہبت، ملکت اور تصدقت سے مجازاً نکاح یعنی شرمگاہ کی ملکیت والا معنی مراد ہوگا۔ اسی طرح اگر آقا نے اپنے غلاموں میں سے کسی غلام کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ ھذا ابنی، یعنی یہ میرا بیٹا ہے، حالانکہ اس غلام کا نسب اس آقا کے علاوہ اپنے باپ سے مشہور و معروف ہے، تو اس مثال میں ابنی یعنی میرا بیٹا کا حقیقی معنی ہے کہ وہ غلام آقا کا بیٹا ہے، اور یہ حقیقی معنی محل یعنی غلام کی ذات قبول نہیں کرتی۔ کیوں؟ کیونکہ غلام کا باپ آقا کے علاوہ ہے جو کہ مشہور و معروف بھی ہے۔ لہٰذا یہاں محل کلام کی دلالت کی وجہ سے مجازاً غلام کے آزاد ہونے کا معنی لیا جائے گا، اور یہ مجازی معنی امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک ہوگا، جبکہ صاحبین علیہم الرحمہ کے نزدیک یہ کلام ہی لغو یعنی بیکار ہوگا۔ اسی طرح آقا اپنی عمر سے بڑے غلام کے بارے میں یہ کہے کہ ھذا ابنی، یعنی یہ میرا بیٹا ہے، تو اس مثال میں ابنی یعنی میرا بیٹا کا حقیقی معنی ہے کہ وہ غلام آقا کا بیٹا ہے، اور یہ حقیقی معنی محل یعنی غلام کی ذات قبول نہیں کرتی، کیونکہ بیٹا باپ سے عمر میں بڑا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہاں مجازاً محل کلام کی دلالت کی وجہ سے غلام کے آزاد ہونے کا معنی لیا جائے گا، اور یہ مجازی معنی امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک ہوگا، جبکہ صاحبین علیہم الرحمہ کے نزدیک یہ کلام ہی لغو یعنی بیکار ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ امام اعظم علیہ الرحمہ
مجازی معنی لے کر غلام کو آزاد کروا رہے ہیں، اور صاحبین علیہم الرحمہ کلام کو لغو قرار دے رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صاحبین کے نزدیک مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے معنی میں، یعنی جب لفظ کی حقیقت ممکن ہو اور کسی وجہ سے حقیقت پر عمل نہ ہو سکتا ہو تو مجازی معنی مراد لیں گے، اور جب حقیقت ہی ممکن نہیں ہوگی تو پھر کلام لغو ہوگا، جیسا کہ ان دو مثالوں میں غلام آقا کا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ایک غلام کا باپ آقا کے علاوہ موجود ہے اور دوسرا غلام عمر میں آقا سے بڑا ہے، اس لیے صاحبین کے نزدیک یہ کلام ہی لغو ہوگا، جبکہ امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے لفظوں میں، یعنی اگر کلام صحیح ہے پھر بھلے حقیقت ناممکن ہی کیوں نہ ہو، مجاز کی طرف بہرحال جائیں گے، جیسا کہ غلام کی دونوں مثالوں میں امام اعظم مجاز کی طرف گئے ہیں۔ اور وہ کیوں مجاز کی طرف گئے ہیں؟ اس لیے کہ آقا جو کہ عاقل و بالغ ہے، اس کے کلام کو لغو اور بیکار ہونے سے بچایا جا سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ھذا ابنی سے مجازاً غلام کی آزادی کیوں مراد لی گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بیٹا غلام نہیں ہو سکتا باپ کا، اب یا تو وہ غلام ہوگا یا بیٹا ہوگا، تو اگر وہ بیٹا ہوگا تو پھر وہ غلام نہیں بن سکتا بلکہ آزاد ہوگا، اس لیے اگر آقا چھوٹی عمر کے غلام کو جس کا نسب بھی آقا کے علاوہ کسی سے مشہور نہ ہو یہ کہہ دے کہ یہ میرا بیٹا ہے تو غلام کو بیٹے والے حقوق دے دیے جائیں گے، یعنی غلام آزاد ہو جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اگر پھر بھی کوئی بات رہ گئی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں یا ویڈیو میں دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ آئیے اب عبارت اور ترجمے کو حل کر لیتے ہیں۔ والخامس، اور پانچویں قسم یا پانچواں مقام، قد تترک الحقیقت، کبھی کبھار ترک کر دیا جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے حقیقت کو، بدلالت محل الکلامی، کلام کے محل کی دلالت کی وجہ سے، یعنی جس کے اوپر کلام بولا گیا ہے اس ذات کی دلالت کی وجہ سے، یعنی دلالت محل کلام کی وجہ سے لفظ کی حقیقت کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کس طرح جی؟ بِأَن، اس طرح کہ کان المحل، کہ محل ہو، لا يقبل، کان المحل، کہ محل ایسا ہو، لا يقبل، جو قبول نہ کرتا ہو، حقیقت اللفظ، لفظ کی حقیقت کو، یعنی کبھی کبھار لفظ کے حقیقی معنی کو چھوڑ دیا جاتا ہے محل کلام کی دلالت کی وجہ سے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھار محل ایسا ہوتا ہے کہ وہ لفظ کی حقیقت کو قبول نہیں کرتا۔ ومثالہ، اور اس کی یعنی محل کلام کی دلالت کی مثال، انعقاد نکاح الحرۃ بلفظ البیع والہبۃ والتملیک والصدقۃ، انعقاد منعقد ہونا، نکاح الحرۃ، حرت معنی آزاد عورت، آزاد عورت کے نکاح کا منعقد ہونا، بلفظ البیع، بیع کے لفظ کے ساتھ، والہبۃ، اور ہبہ کے لفظ کے ساتھ، والتملیک، اور تملیک کے لفظ کے ساتھ، والصدقۃ، اور صدقے کے لفظ کے ساتھ۔ اس کی میں تقریر میں پوری وضاحت کر چکا ہوں۔ بیع سے مراد بعتو ہے، ہبہ سے مراد وہبتو ہے، تملیک سے مراد ملکتو ہے، اور صدقہ سے مراد تصدقتو ہے۔ اس کی پوری مثالیں میں تقریر میں بیان کر چکا ہوں۔ وقولہ، اور اس کا یعنی آقا کا قول، یہ محل کلام کی دوسری مثال دے رہے ہیں، اور اس کی مثال یعنی محل کلام کی مثال، وقولہ، اور آقا کا قول یعنی کہنا، لعبدہ، اپنے غلام کے لیے، وہوا، جب کہ وہ غلام معروف النسب، معروف النسب ہو، من غیرہ، آقا کے علاوہ سے، کیا کہنا؟ ھذا ابنی، کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ وکذا، اور اسی طرح، اذا قال، جب کہے آقا، لعبدہ، اپنے غلام سے، وہوا، حالانکہ وہ غلام اکبر سنًا، بڑا ہو عمر کے لحاظ سے، من المولا، مولا سے۔ اچھا، یہ دو صورتیں بیان کی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ آقا کا اپنے غیر سے معروف النسب غلام سے کہنا ھذا ابنی، اور اسی طرح آقا کا اپنی عمر سے بڑے غلام سے کہنا ھذا ابنی۔ تو یہ
کانا مجازن، یہ قول آقا کا مجاز ہوگا انل ات کی آزاد کرنے سے، یعنی اس سے غلام آزاد ہو جائے گا۔ ترجمہ تھوڑا اس کا مشکل بھی ہے، آسان بھی ہے۔ آسان تو اس طور پر کہ اگر ان عبارتوں کو الگ الگ لیں تو ترجمہ آسان ہے، لیکن اگر اس کو ملا کر مثال ہو سے جوڑ کر اس کا ترجمہ لیں تو تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ ایک دفعہ پھر میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اس کی یعنی محل کلام کی دلالت کی وجہ سے حقیقت کو چھوڑنے کی مثال آزاد عورت کے نکاح کا بیع اور ہبہ اور تملیک اور صدقے کے لفظ سے منعقد ہونا، اور آقا کا اپنے غلام سے جبکہ وہ اس کے غیر سے معروف النسب ہو ھذا ابنی کہنا، اور اسی طرح جب آقا اپنے غلام سے کہے حالانکہ وہ غلام بڑا ہو اس آقا سے مولا میں ھذا ابنی کہنا، کانا مجازن تو یہ مجاز ہوگا عن العتق کی آزاد کرنے سے۔ عند ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک خلافاً برخلاف لہما صاحبین کے، یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد کے، یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد اس کو آزادی سے مجاز نہیں بناتے جبکہ امام اعظم بنا دیتے ہیں۔ کہ یہ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ بنا کرتے ہوئے، بنیاد بناتے ہوئے علی اس چیز پر ما ذکرنا جو ہم نے ذکر کر دی۔ یہ پیچھے ایک سبق بیان ہوا تھا، اس میں یہ ساری تفصیل بیان کر دی گئی تھی، حالانکہ میں نے اس سبق میں بھی اس کی تقریر کر دی ہے۔ بنیاد بناتے ہوئے اس پر کہ جو ہم نے ذکر کیا، کیا ذکر کیا؟ ان المجازہ کہ مجاز خلف خلیفہ ہے، عن الحقیقتی حقیقت سے، فی حق اللفظ لفظ کے حق میں، عندہ امام اعظم کے نزدیک، وفی حق الحکمی اور حکم کے حق میں مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے، عندہما صاحبین کے نزدیک۔ امید ہے کہ آپ کو تقریر، عبارت اور ترجمہ سب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ چینل کا نام ہے پرائڈ ایجوکیشن۔